ہمارے خوبصورت اشتہار پہ آپ نے مہمانان گرامی کی جو ایک خوبصورت فہرست دیکھی ہے، میں ان میں سے پہلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں۔ بہت دور سے سفر کر کے آئے اور تقریباً پورا دن سفر میں گزار کے مغرب کے وقت یہاں پہ پہنچے ہیں، بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ ان کی تھکاوٹ دور کر سکتے ہیں، ان کی تھکاوٹ دور کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کو اتنی محبت سے نواز دیں، اتنے پیار سے نواز دیں کہ وہ صدیوں یاد رکھیں کہ کبھی گجرانوالہ گیا تھا۔ آپ کا یہ ارادہ ہے؟ آپ انشاءاللہ ان کی تھکاوٹ دور کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے ان کی تھکاوٹ دور کی تو وہ آپ کی سستی دور کریں گے، اور آپ کی وہ پختہ سستی جو میں اور میرا بھائی ابو بکر ابھی تک دور نہیں کر سکے، انشاءاللہ وہ اس سستی کو دور کریں گے۔ میں دعوت دے رہا ہوں واصف حبیب کائنات، مداح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، خوبصورت آواز کے مالک ہیں ڈاکٹر عبد القادر شاہین، تشریف لائیں اور اکابر جو ہمارے نعت خوان گزرے ہیں ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عبد القادر شاہین صاحب تشریف لائیں اور آپ کے سامنے منظوم کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک توحید و سنت والی بہت ہی پیاری محفل کانفرنس میں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس ہماری محفل کو، مجلس کو، کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب تشریف فرمائے سب کی اللہ حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمیں توحید اور سنت کی صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا قاری انعام الرحمن صاحب کی اور بھائی ابو بکر فاروقی صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہے، اور ان کی وساطت ہے قاری حضرت مولانا قاری محمد یاسین عابد صاحب جو میرے بڑے پیارے دوست ہیں۔ ان کی طرف سے مجھے حکم ملا تو منچن آباد سے صبح 8:30 بجے سفر شروع کیا اور تقریباً مغرب کے آدھا گھنٹہ پہلے یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائی چھوٹے حضرت مولانا قاری ضیاء اللہ عثمان صاحب تشریف فرما ہے، جتنے بھی علماء، قراء، نعت خواں حضرات سب کی اللہ حاضری کو قبول فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر بڑا مضمون کلام، بڑا پہلے پڑھا جانے والا کلام میں پڑھنا چاہتا ہوں، اردو میں ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ سماعت فرمائیں۔ توحید باری تعالیٰ ایک اللہ کے نیک بندے نے لکھا ہے، کیا لکھتے ہیں؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟
کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ اللہ والے لکھتے ہیں کہ چابی قسمت کی چابی کس کے پاس ہے، ذرا توجہ سے سنیں اس شعر کو۔ کون سلطا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پہ کس کے پلتے ہے شاہ و گدا، مسندارائے بز میں عطا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب یا بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب یا بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کو، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت
روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر سے کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک نعت کی فرمائش ہے حضرت فاروقی صاحب کی طرف سے، اس کے چاند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہے تو بڑا پہلے پڑھا ہوا، 8 سال پہلے پڑھا ہے کلام، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ اس کے 3 شعر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے۔ یہ حضور کی شان ہے کہ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے، تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے۔ بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہیں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جتنی بارش برسی ہے گجرانوالہ میں وہ آپ کے اوپر ہی برسی ہے، میرے خیال۔ آپ اس لیے ٹھنڈے ہوئے، وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ ذرا۔ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے، تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے، پھلاں نو رب نے آکھیا تو آنو میں کی دیا،
نے آنکھیاں توہانوں میں کی دیا جتنے بھی رنگ سے یار دے ہوٹاں تے مک گئے جتنے بھی رنگ سے یار دے ہوٹاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے ایک دن سی آکھیا حضور ایک دن آکھیا حضور واحد ہے او خدا وحدہ لا شریک کون ہے اللہ کی ذات ہے ایک دن کیا حضور نے واحد ہے